فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، تم اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، تم اللہ کے مزاج میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، تم مزاج خدائی میں تغیر نہیں پاؤ گے۔ بندوں کا مزاج اور ہوتا ہے، خدائی مزاج اور ہوتا ہے۔ بندے کا مزاج آج کچھ ہے، کل کچھ ہوگا، پرسوں کچھ ہوگا، لیکن خدا کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ قرآن میں فیصلہ ہو گیا کہ جو خدا کی سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ خدا نے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تقدیر لکھ دی ہے، اور وہ تقدیر بدلنا آسان نہیں بلکہ ناممکن ہے، مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ خدا کی لکھی ہوئی تقدیر کو بدلنا کوئی آسان ہے، جبکہ خدا خود قرآن میں کہہ چکا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ نے پہلا اصول جو بنایا وہ یہ بنایا کہ ہم اس کائنات میں گمراہ بشر کی ہدایت کے لیے ہر دور میں ایک ہادی ضرور بھیجیں گے۔ تو خدا نے ہر دور میں ایک ہادی رکھا، آدم سے لے کے خاتم تک ایک طویل فہرست ہے ہادیوں کی، جس کے لیے خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو چنا۔ تو اب پروردگار نے یہ اصول بنایا کہ آدم سے لے کے خاتم تک ایک ہادیوں کا طویل سلسلہ گمراہ بشر کی ہدایت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، آدم سے لے کے خاتم تک۔ دوسرا اصول خدا نے یہ رکھا کہ ہم جتنے انبیاء، جتنے ہادی بھیجیں گے انہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے، انہیں اختیار کے ساتھ بھیجیں گے، انہیں معجزات کے ساتھ بھیجیں گے، انہیں کوئی نہ کوئی وصف عطا کر کر بھیجیں گے، انہیں کوئی نہ کوئی صفت دے کر بھیجیں گے۔ تو اب اللہ نے ہدایت کا سلسلہ جب شروع کیا تو جب آدم کو بھیجا تو کسی وصف کے ساتھ بھیجا، جب شیش کو بھیجا تو کسی وصف کے ساتھ بھیجا، جب نوح کو بھیجا تو کسی وصف کے ساتھ بھیجا، جب اخنوح کو بھیجا تو کسی وصف کے ساتھ بھیجا، جب تاروخ کو بھیجا تو کسی وصف کے ساتھ بھیجا، جب ابراہیم کو بھیجا تو کسی وصف کے ساتھ بھیجا، اسماعیل کو بھیجا تو کسی وصف کے ساتھ بھیجا، اسحاق کو بھیجا تو کسی وصف کے ساتھ بھیجا، ادریس کو بھیجا تو کسی وصف کے ساتھ بھیجا، صالح کو بھیجا تو کسی وصف کے ساتھ بھیجا، سلیمان کو بھیجا تو کسی وصف کے ساتھ بھیجا، یعقوب کو بھیجا تو کسی وصف کے ساتھ بھیجا، یوسف کو بھیجا تو کسی وصف کے ساتھ بھیجا، یونس کو بھیجا تو کسی وصف کے ساتھ بھیجا۔ 1,23,999 انبیاء کو پروردگار نے کسی وصف کے ساتھ بھیجا، اور ہر نبی سے افضل قرار دیا محمد کو، اسی لیے کیونکہ خدا نے کہا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اگر احمد تم نہ ہوتے تو کچھ خلق نہ ہوتا۔ تو تمام ہادیوں میں سب سے افضل ہے محمد، اور یہ تمام انبیاء محمد کے پسینے کا قطرہ ہے، آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی محمد کے پسینے کا قطرہ ہے۔ اسی محمد سے اللہ نے کہا کہہ دو لہموں کا لہمی یا علی، لہموں کا لہمی یا علی، علی میرا خون تیرا خون، تیرا خون میرا خون۔ ارے جو انبیاء محمد کے پسینے کا قطرہ ہے وہ تو معجزات لے کر آ رہے ہیں، اور جو محمد کا خون ہے وہ بغیر معجزات کے اور اختیارات لے کر آئیں، اور جو محمد کا خون ہو وہ بغیر معجزے کے آ جائے گا۔ تو خدا نے بڑے اصولوں پر، حسین اصولوں پر اس کائنات کو سجایا، یہاں تک کہ خدا نے ہر چیز کا ایک مزاج بنا دیا۔ بھائی زمین پر ایک ذرہ پڑا ہے، اللہ نے اس ذرے کی تقدیر میں لکھ دیا کہ تمہیں فرش عذاب پر پڑے رہنا۔ جو ذرہ باہر پڑا ہے عذاب خانے سے، اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے کہ تمہیں عذاب خانے سے باہر پڑے رہنا۔ ہر چیز کی اللہ نے ایک تقدیر بنائی ہے۔ اور ہماری تقدیر یہ ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، اور ہم اس تقدیر میں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے۔ اگر ہم اس سانس کو روکنے کی کوشش کریں تو ہم فنا ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ تو ہر چیز کی اللہ نے ایک تقدیر بنائی ہے۔ تو اللہ نے اسی طرح قرآن میں ایک تقدیر بتائی کہ میں نے تقدیر بنائی ہے، اور اللہ پہلے ہی اعلان کر چکا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم میری سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ فطر کی آیت ہے، اللہ نے کہا کہ تم میری سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور اسی اللہ نے قرآن میں کہا والشمس تجری لمستقر لہا،
یعنی ہم نے سورج کا ایک مستقر قرار دے دیا، سورج کا ایک راستہ بنا دیا، ہم نے سورج کی تقدیر میں لکھ دیا کہ اس سورج کو مشرق سے نکلنا ہے اور مغرب میں ڈوبنا ہے۔ دوسرا اعلان خدا نے یہ کیا کہ تم ہماری سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جب خدا نے کہہ دیا تو بات اٹل ہے، تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم نے سورج کی تقدیر بنائی، مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں ڈوبنا ہے۔ ہم نے سورج کا مستقر قرار دیا، مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں ڈوبنا ہے۔ تو ہم امت سے 1400 برس سے یہی تو تقاضا کر رہے ہیں کہ ذرا ان بندوں کو تو تلاش کرو کہ جو اللہ کی سنت کو ایسے تبدیل کر دیں کہ ڈوبے ہوئے سورج کو مغرب سے ڈوبے ہوئے سورج کو مغرب سے واپس پلٹا لیں۔ لیکن یہاں بڑا ایک حساس سا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ رسول اللہ نے سورج کو پلٹا تو لیا، لیکن اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ نے جب تقدیر میں لکھ دیا سورج کی کہ اسے مشرق سے نکلنا ہے اور مغرب میں ڈوب جانا ہے، تو اب کیسے کوئی اللہ کی سنت کو تبدیل کر رہا ہے؟ پورے عالم اسلام جو چیلنج ہے، اس ایک جواب کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ وہ جواب یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ نے سورج کو علی کے لیے پلٹایا ہے تو اللہ ہی کی مرضی سے پلٹایا ہے، خدا کی مرضی شامل ہے، خدا کی مرضی سے خدا کی سنت کو تبدیل کیا محمد نے۔ یہاں اختصاص ہے آل محمد کا۔ آل محمد اس آیت سے استثناء کی منزل پر ہیں، انہیں استثناء حاصل ہے، انہوں نے تبدیل بدل دی۔ کس کی؟ اچھا یہ جو ہے نا رد شمس قرآن میں آیا ہے کہ محمد نے سورج کو پلٹایا، ورنہ امت اس کو بھی جھٹلا دیتی، معجزے پر تو یقین نہیں کیا جاتا۔ لیکن خدا نے مہر تصدیق لگا دی قرآن میں یہ کہہ کر کہ رد شمس ہوا تھا، محمد نے سورج پلٹایا تھا۔ کس کی لکھی ہوئی تقدیر تھی؟ سورج مغرب میں ڈوبے گا، کس کی لکھی ہوئی تقدیر تھی؟ بھائی اللہ ہی نے تو لکھا تھا کہ سورج مغرب میں ڈوبے گا، لیکن اللہ کی مرضی سے محمد نے تقدیر بدل کر سورج کو پلٹایا۔ تو اب اگر آپ میرے ساتھ آ گئے کہ تقدیر بدل سکتی ہے تو پھر مانو کہ راہب کے ایک بھی نہیں تھا، حسین نے تقدیر بدل کر ایک نہیں تھا، حسین نے تقدیر ایسی بدلی کے ساتھ دے دی ہے تو تقدیر بدلتی ہے۔ معاملہ یہاں بھی وہی ہوگا کہ اگر حسین نے ساتھ دیے ہیں تو اللہ ہی کی مرضی سے دیے۔ اللہ چاہتا تھا کہ حسین میری لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دے، کیونکہ ایک دعویٰ محمد کو کرنا تھا کہ یہ جھولے میں بھی ہو تو لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، تو حسین لوح محفوظ کی تحریر کو بدل رہے تھے۔ حسین نے 7 بیٹے راہب کے لکھ دیے، تو لکھے اللہ ہی کی مرضی سے۔ یہ ہمارے برادران تسنن کا پختہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو کام بھی ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یقیناً دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ مثلاً کہ ہم سانس لے رہے ہیں اللہ کی مرضی سے، ہوا چل رہی ہے اللہ کی مرضی سے، فضا قائم ہے اللہ کی مرضی سے، بہار آ رہی ہے اللہ کی مرضی سے، خزاں آ رہی ہے اللہ کی مرضی سے، سردیاں آ رہی ہیں اللہ کی مرضی سے، گرمی آ رہی ہے اللہ کی مرضی سے، زمین رکی ہوئی ہے اللہ کی مرضی سے، آسمان ٹھہرا ہوا ہے اللہ کی مرضی سے، ستارے جگمگا رہے ہیں اللہ کی مرضی سے، سورج روشن ہے اللہ کی مرضی سے، چاند دمک رہا ہے اللہ کی مرضی سے، چاند چمک رہا ہے اللہ کی مرضی سے، بوٹا پھوٹ رہا ہے اللہ کی مرضی سے، شجر بن رہا ہے اللہ کی مرضی سے، شاخیں آ رہی ہیں اللہ کی مرضی سے، پھول آ رہے ہیں اللہ کی مرضی سے، پھل آ رہے ہیں اللہ کی مرضی سے، غلہ اگ رہا ہے اللہ کی مرضی سے، پروائی چل رہی ہے اللہ کی مرضی سے، سمندر میں لہریں بن رہی ہیں تو اللہ کی مرضی سے بن رہی ہیں، یہاں مجلس ہو رہی ہے اللہ کی مرضی سے، میں پڑھ رہا ہوں اللہ کی مرضی سے، آپ سن رہے ہیں اللہ کی مرضی سے، داد دے رہے ہیں اللہ کی مرضی سے، کوئی چل رہا ہے اللہ کی مرضی سے، دنیا کا ہر ایک کام، یہاں تک کہ اگر کسی درخت کا پتا جھڑ کر زمین پر گر رہا ہے اور ہوا اس پتے کو اڑا کر لے جا رہی ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو چلو چل کر علی کو سلام کریں کہ ایک شب سو کر علی نے اللہ کی مرضی علی نے اللہ کی مرضیاں خرید لی،
کوئی قسمت کو اپنی رو رہا ہے، کوئی بن کر محمد سو رہا ہے۔ ارے ہجرت کی شب کے سونے والے، تیرے سونے کا سودا ہوگا۔ ہجرت کی شب کے سونے والے، تیرے سونے کا سودا ہو رہا ہے۔ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی علی نے کیسے مرضیاں خرید لی؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل نہیں، ثبوت ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہہ دیا وَمِن النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ علی نے ایک شب سو کر اللہ کو نفس دے دیا، اس کی مرضیاں خرید لی۔ جب میرے پاس قرآن کی آیت محفوظ ہو گئی تو اب میں جملے کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں کہ میں سانس لے رہا ہوں علی کی مرضی سے، زمین اٹھی ہے علی کی مرضی سے، آسمان ٹھہرا ہے علی کی مرضی سے، چاند چمک رہا ہے علی کی مرضی سے، سورج چمک رہا ہے علی کی مرضی سے۔ جب سب علی کی مرضی سے ہو رہا ہے تو علی چاہے تو سورج کو دو ٹکڑے کر دیں، علی کی مرضی ہے۔ دنیا کا ہر کام علی کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو اب جملہ کہنے دو کہ علی پر تولا ہو رہا ہے تو علی کی مرضی سے علی کے دشمنوں پر تولا ہو رہا ہے۔ ہر کام علی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ جو سلسلہ علی تک آیا، یہ ہادیوں کا وہی سلسلہ ہے جو آدم سے لے کے خاتم تک آیا اور ختمی مرتبت نے غدیر خم علی کے حوالے کر دیا۔ تو دنیا کے سب سے بڑے ہادی کا نام ہے محمد۔ اللہ نے یہ اصول رکھا کہ ہر ہادی سے کہا کہ تم اپنے بعد آنے والے ہادی کا اعلان کرو، لیکن 1,24,000 انبیاء سے ایک اعلان مشترکہ خدا نے کہا کہ ایک اعلان مشترک ہے جو تم سب کو کرنا ہے کہ ایک آنے والے ختمی مرتبت کا اعلان کرنا ہے کہ وہ آنے والا ہے۔ گویا کہ افضلیت محمد کے آنے کی ہے۔ یہ جتنی بھی تمہید خدا نے باندھی ہے محمد کے آنے کی تمہید باندھی ہے، مطلب کہ محمد کو آنا ہے۔ جب محمد افضل الانبیاء ہیں تو یہ بات طے ہے کہ ہر نبی کی صفت محمد میں آ کر مجتمع ہو جائے گی، ہر نبی کی صفت محمد میں جمع ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انبیاء کے پاس کیا کیا صفات ہیں، اللہ نے کون کون سی صفتیں انبیاء کو دی۔ تو آدم کو کون سی صفت اللہ نے دی؟ آدم کو اللہ نے صفت دی، اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم کو کل کے کل اسماء کا علم دے دیا۔ علامہ آدم کل اسماء، ہم نے آدم کو کل کے کل اسماء کا علم دے دیا۔ اللہ نے آدم کو علم دیا، تو یہ صفت علم محمد تک آئی، بے شک آئی، لیکن کبھی محمد نے علم کا دعویٰ تو نہیں کیا۔ محمد نے کبھی نہیں کہا کہ پوچھو میرے پاس بہت علم ہے۔ تو کیسے پتا چلے گا کہ آدم کی یہ صفت محمد تک آئی؟ ارے محمد نے اعلان نہیں کیا، مگر علی نے منبر سلونی پر بیٹھ کر کہا سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ گویا علی یہ کہہ رہے تھے کہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، سورج سے سوریا تک، دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ مجھ سے پوچھو، جو کچھ بھی ہے وہ مجھ سے پوچھو۔ جب لوگوں نے آ کر علی سے سوال کیا تو پھر علی نے کہا تم کیا سمجھ رہے ہو یہ میرا علم ہے؟ نہیں، ھذا لعب رسول اللہ۔ کی صفات محمد تک آ گئی، آدم کا علم محمد تک آ گیا۔ اب اللہ نے نوح کو کیا صفت دی؟ اللہ نے نوح کو یہ صفت دی کہ نوح سفینہ بناؤ، ہنر دے دیا کہ نوح سفینہ بناؤ۔ نوح نے سفینہ بنانا شروع کیا اور کہا نجات کا سفینہ بنانا کہ جو اس سفینے میں آ جائے وہ پناہ پا جائے گا۔ نوح نے ایک سفینہ تیار کر لیا، بہت بڑی صفت ہے سفینہ بنانا کہ جس میں پناہ، گویا کہ پناہ گاہ نوح بنا رہے تھے، نوح نے ایک پناہ گاہ تیار کی۔ تو پناہ گاہ بنانے کی صفت جب نوح کو دی اللہ نے تو کیا یہ صفت محمد تک آئی؟ کیا محمد نے بھی کوئی سفینہ بنایا؟ تو محمد نے سفینے کا اعلان کیا تو تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اس میں سفینے کا لفظ تو آیا ہی نہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ محمد نے سفینہ بنایا؟ واضح تو ہوا نہیں۔
تو تمہیں 1400 برس بعد یہ پتا ہے کہ اس میں سفینے کا لفظ نہیں آیا، اور 1400 برس پہلے محمد کو نہیں پتا تھا کہ سفینے کا لفظ تو اس میں آیا ہی نہیں، اسی لیے تو محمد نے کھل کر کہہ دیا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین نجات کی لڑکی ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ تو نوح کی یہ صفت محمد تک آ گئی۔ ایک صفت اور محمد نوح کو اللہ نے عطا کی، وہ کیا تھی؟ نوح نے کہا پروردگار، قرآن میں ہے، نوح نے کہا پروردگار میں دیکھ رہا ہوں کہ اب اس قوم میں کوئی مومن نہیں آنے والا، ان کی نسلوں میں کوئی مومن نہیں آنے والا۔ گویا اللہ نے نوح کو نگاہ عطا کی کہ نوح نسلوں میں دیکھ رہے تھے کہ کوئی مومن نہیں آنے والا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے نوح کی نگاہ کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیا قبر میں اس کا سوال ہوگا؟ کہیں کسی کتاب میں کسی بھولی بھٹکی روایت میں دکھا دیں کہ قبر میں جائیں تو سوال ہو کہ بھائی نوح کو اللہ نے نگاہ دی تھی، کیسی دی تھی، دور کی دی تھی، قریب کی دی تھی، نسلوں کی دی تھی، شجروں کی دی تھی؟ کوئی سوال نہیں۔ تو پھر کو اللہ نے یہ دعویٰ کیوں کیا قرآن میں؟ بھائی دعویٰ کیا نا اللہ نے، دلیل دی نا قرآن میں، اللہ نے دلیل دی کہ بھائی ہم نے نوح کو نگاہ دی کہ نوح نسلوں میں دیکھ لیتے تھے۔ اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ دلیل پہلے دیتا ہے، دعویٰ بعد میں کرتا ہے۔ یہ اللہ نے دلیل دی ہے کہ نوح نسلوں میں دیکھ لیتے تھے تاکہ جب ہم دعویٰ کریں تو کوئی اعتراض نہ کرے، دلیل ہم دے چکے کہ نوح نسلوں میں دیکھ لیتے تھے۔ اب اللہ نے دعویٰ کیا کہ علی کی ذوالفقار جب چلتی تھی تو نسلوں کو دیکھ کر چلتی تھی، کس میں مومن آنے والا ہے، کس میں کافر آنے والا ہے۔ تو اللہ نے دلیل پہلے دی، دعویٰ بعد میں کیا۔ اللہ نے پہلے دلیل دی، دعویٰ بعد میں کیا۔ یہ صفت نوح کی، نبی تو چھوڑیے، محمد تو چھوڑیے، علی تو چھوڑیے، علی کی تلوار تک آ گئی۔ اب اللہ نے موسیٰ کو ایک صفت دی، عصا کی صفت، موسیٰ کو عصا دے دی کہ موسیٰ تمہیں ہم نے عصا دے دیا، اور قرآن میں اللہ نے کہا یہ عصا بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ بھائی یہ بڑھنے اور گھٹنے کا تذکرہ اللہ کیوں کر رہا ہے قرآن میں؟ کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ اللہ عصا کے بڑھنے اور گھٹنے کا تذکرہ کر رہا ہے؟ بات وہی ہے، سنت تبدیل نہیں ہوئی اللہ کی۔ اللہ نے دلیل دے دی، دعویٰ بعد میں کیا۔ اللہ نے دلیل دے دی، دعویٰ بعد میں کیا کہ جب علی کی تلوار میدان میں چلتی تھی، جب بھاگنے والے کے پیچھے جب جاتی تھی تو تلوار لمبی ہو جاتی تھی، اور جب قتل کر دیتی تھی تو تلوار واپس آ جاتی تھی۔ دلیل پہلے دی اور دعویٰ بعد میں کیا۔ مجھے اس مجلس کے ممدوح تک آنا ہے اور مجھے اپنا موضوع معلوم ہے، اور میں جس طرح موضوع پر آپ کو لے کے آ رہا ہوں، میں آپ سے دعوت لوں گا، دعا لوں گا، بزرگوں سے، جوانوں سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے دلیل پہلے دی اور دعویٰ بعد میں کیا۔ اب اللہ کا ایک نبی ہے ابراہیم، اللہ نے ابراہیم کو کون سی صفت دی؟ اللہ نے ابراہیم کو یہ صفت دی کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کہہ دیا۔ تو محمد کو اس سے بڑھ کے صفت دے دی کہ حبیب اللہ کہہ دیا۔ ایک صفت اور اللہ نے ابراہیم کو دی، وہ صفت یہ دی کہ جب نمرود نے منجنیق میں بٹھا کر ابراہیم کو آگ میں پھینکا تو آگ گلزار بن گئی۔ پروردگار یہ بتا کہ ابراہیم نے آگ کو گلزار کیسے بنایا؟ اللہ نے کہا ابراہیم کو ہم نے ایک صفت دی تھی جس صفت نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ کون سی صفت دی؟ اللہ نے کہا اِنَّا مِن شِیَعَتِهِ لَا ابراہیم، ابراہیم شیعہ تھا، ابراہیم شیعہ تھا۔ تو یہ صفت شیعہ کی صفت ہے کہ جب شیعہ آگ پر جاتا ہے تو آگ اثر نہیں کرتی، اسی کو تو آگ کا ماتم کہتے ہیں، اسی کو تو آگ کا ماتم کہتے ہیں۔ تو اب اللہ کی یہ صفت، ابراہیم کی یہ صفت محمد کو جا محمد کے شیعوں تک آ گئی، علی کے شیعوں تک آ گئی۔ ایک صفت اب میں بتانا جا رہا ہوں جس کے بعد میں اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں گا۔ وہ صفت یہ تھی کہ وقت کی تو کوئی میرا خیال ہے ابھی وقت ہے میرے پاس، تو ایک صفت یہ تھی عیسیٰ کی۔ اب اللہ نے عیسیٰ کو ایک صفت عطا کی کہ عیسیٰ گہوارے میں آتے ہی بولے، اور کیا بولے؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ اللہ نے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ عیسیٰ گہوارے میں آ کر بولے، کیوں بولے؟ عیسیٰ بولے۔ اچھا اگر اللہ کو قصہ ہی بیان کرنا تھا تو 1,24,000 انبیاء کم نہیں ہے تعداد، اور ہر نبی کے قصے بے شمار قصے ہیں،
تو کئی قصے ایسے ہیں جو اللہ بیان کر سکتا تھا، تو یہی جھولے میں بولنے والا قصہ کیوں بیان کیا؟ نہ اس کا سوال قبر میں ہے، نہ برزخ میں ہے، نہ محشر میں ہے، نہ عالم ارواح میں ہے، تو اللہ یہ جھولے میں بولنے کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے دلیل دے دی، دعویٰ بعد میں ہوگا، دلیل دے دی، دعویٰ بعد میں ہوگا۔ چھٹے امام تشریف فرما ہے، ابو حنیفہ آ گئے امام کے پاس اور کہا مولا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آنے والی حجت کا اعلان پہلے کر دیتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ کے بعد آنے والی حجت کون ہوگی؟ آپ کے بعد آنے والی حجت کون ہوگی؟ امام نے کہا وہ دیکھو سامنے حجرے پہ لگائے پردہ، پردہ ہٹا کر جاؤ، جھولے میں تمہاری آنے والی حجت تشریف فرما۔ یہ آگے بڑھے، کہتے ہیں میں آگے بڑھا، آگے بڑھ کر میں نے پردہ ہٹایا، پردے کے پیچھے تھے امام۔ یہاں سے بھی یہ طے ہو گیا کہ جب پردہ ہٹتا ہے تو پیچھے امام ہی ہوتا ہے، چاہے وہ حجرے کا پردہ ہو، چاہے وہ معراج کا پردہ ہو، چاہے وہ حجرے کا پردہ ہو، چاہے وہ معراج کا پردہ ہو۔ اب کہتے ہیں کہ میں پہلے تو اس جھولے میں لیٹے ہوئے نومولود کا چہرہ دیکھتا رہا، اتنا تو یہ سمجھ گئے کہ آنے والا فخر یوسف ہے، چہرہ دیکھے جا رہے ہیں، چہرہ دیکھے جا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھتے رہے کہ بھائی بڑا حسین بچہ، اتنا حسین بچہ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا، ان کے دور کا تو سب سے حسین بچہ تھا۔ کہنے لگے کہ اب میں کیسے پتہ لگاؤں کہ یہ حجت ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ تو حجت پہ واجب ہے نا کہ وہ بتائے کہ میں حجت ہوں۔ بھائی امام کے گھر میں تو اور بھی فرزند تھے، اسماعیل بھی حجت ہو سکتے تھے، عبداللہ بھی حجت ہو سکتے تھے، یہ موسی کاظم کیوں حجت ہے؟ بھائی یہ جھولے والا کیسے حجت ہے؟ تو یہ حجت پر خود واجب ہے کہ وہ بتائے کہ میں حجت ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس بچے کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے جعفر صادق نے کہا کہ اپنے آنے والی حجت پر سلام کرو۔ میں نے کہا السلام علیکم، آپ پر میرا سلام، یہ کہہ کر میں بول گیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جھولے کا بچہ بولے گا کیسے۔ جیسے ہی میں نے کہا آپ پر سلام ہو اور یہ کہہ کے میں مڑا، جھولے سے نومولود نے کہا تجھ پر بھی میرا سلام، اور تیرے گھر میں ابھی 3 دن پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو نے اس کا نام رکھا ہے، اللہ کے وہ نام پسند نہیں، کیا کرو اس کا نام بدل دے۔ یہ فخر یوسف بھی تھے اور یہ فخر عیسیٰ بھی تھے۔ اللہ نے دلیل پہلے دی، دعویٰ بعد میں کیا۔ تو یہ بچہ جھولے میں آتے ہی بولا۔ یہی حسد کی وجہ ہے کہ ہر دور کے حاکم کو آل محمد سے حسد رہا، کیونکہ ان کے بڑے بڑے قبر میں جانے تک نہیں بول پاتے اور ہمارے یہاں کے بچے جھولے میں بول رہے ہوتے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے جھولوں کی قدر کریں کہ وہاں بڑے بڑے قبر میں جانے تک نہیں بول پاتے اور ہمارے یہاں جھولے میں بچہ بول رہا ہوتا ہے۔ یہی آل محمد سے حسد کی وجہ ہے۔ گزرے ایام امام کی جوانی کا دور آ گیا۔ ایک روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا قرآن کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں عبادت سے کیا مراد ہے؟ تو چھٹے امام نے کہا لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، اللہ نے انسانوں کو صرف اور صرف معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ چھٹے امام کے دور کا واقعہ تھا۔ اب 7ویں امام کا دور آیا، تو اس دور میں اپنے وقت کا سب سے بڑا متقی حسن بن عبداللہ، بہت بزرگ تھے، بہت نمازی، پرہیزگار، متقی، روزے دار، حج گزار، زکوٰۃ کے نصاب میں پورے اترتے تھے، اور ان کے لیے مشہور یہ تھا کہ وہ بھرے دربار میں بادشاہ کو غلط بات پر ٹوک بھی دیا کرتے تھے۔ حسن بن عبداللہ، ایک دن ان کی ملاقات امام موسی کاظم علیہ السلام سے، امام نے حسن بن عبداللہ سے کہا، امام نے حسن بن عبداللہ سے کہا کہ ہم نے تمہارے متعلق بہت سن رکھا ہے کہ تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، حج بھی ادا کرتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، تم بڑے دربار میں بادشاہ کو ٹوک بھی دیا کرتے ہو، لیکن حسن بن عبداللہ تمہارے پاس معرفت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ اس بات کو سمجھیے، نمازی، روزے دار،
حج گزار، پرہیزگار، متقی، بادشاہ کو ٹوکنے والا، سخاوت میں پورا، غریبوں کی امداد کرنے والا، حقوق اللہ ادا کرنے والا، حقوق العباد ادا کرنے والا، اور اس سے میرا امام کہہ رہا ہے کہ تمہیں معرفت نہیں ہے۔ حسن بن عبداللہ نے کہا کہ مولا معرفت کیا ہے؟ آپ بتائیے کہ معرفت کیا ہے اور معرفت کہاں سے حاصل کروں؟ امام نے کہا کہ معرفت حاصل کرنی ہے تو جاؤ، جا کر پورے عرب کے فقہاء سے تعلیم حاصل کرو، علم فقہ حاصل کرو۔ حسن بن عبداللہ نکل گئے، سال بھر گھومتے رہے، پھرتے رہے، علم فقہ حاصل کیا، اپنے دور کے ہر مجتہد سے پڑھا، ہر عالم سے پڑھا، ہر اپنے دور کے عالم سے پڑھنے کے بعد 1 سال بعد حسن بن عبداللہ کی امام سے پھر ملاقات۔ انہوں نے سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، کہا کہ ہاں بھائی حسن بن عبداللہ آپ بتاؤ کہ تم نے معرفت کے بارے میں کیا سیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے تمام فقہاء سے علم فقہ حاصل کیا۔ مولانا نے کہا سناؤ کیا علم فقہ حاصل کیا؟ اب حسن بن عبداللہ نے جو کچھ سال بھر میں پڑھا تھا وہ امام کو سنا دیا۔ جب سنا چکے تو امام نے کہا سب کا سب غلط، ابھی بھی حسن بن عبداللہ کو معرفت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے امام چلے گئے۔ حسن بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے پریشانی ہو گئی کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، حقوق العباد میں پورا ہوں، حقوق اللہ میں پورا ہوں، یہ معرفت کیا چیز ہے جو مجھے نہیں ہے؟ یہ کون سی چیز ہے معرفت؟ میرا ایمان کس منزل پر ہے؟ تو پھر حسن بن عبداللہ نے امام کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب امام سے ملاقات ہوئی تو امام کا دامن پکڑ کر کہا میں اللہ سے آپ کی شکایت کروں گا اگر آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ معرفت کیا ہے، میں اللہ سے آپ کی شکایت کروں گا۔ اگر یہ پہلی منزل پر ہی امام سے پوچھ رہے تھے کہ معرفت کیا ہے تو امام پہلی منزل پر ہی بتا رہے تھے۔ اب جیسے ہی تاریخ کے الفاظ ہیں، یعقوب کلینی نے لکھا کہ اب جیسے ہی اس نے کہا کہ مولا اب آپ مجھے بتائیے، امام مرشد کاظم اب آپ مجھے بتائیے معرفت کسے کہتے ہیں، جیسے ہی اس نے پوچھا تو امام نے علی علی کرنا شروع کر دیا۔ علی علی کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ تبلیغ ہو رہی تھی، اس ہادی نے تبلیغ کی، اس سے حسد ہوا ہارون کو، اس نے محصور کر دیا امام کو گھر کا، اس نے گھر میں محصور کر دیا۔ حالانکہ امام کا گھر کچی اینٹوں سے بنا تھا اور وہ محل میں رہ رہا تھا، ہارون محل میں رہ رہا تھا اور امام کا گھر کچی اینٹوں سے بنا تھا، لیکن اس کا قصر شاہی اس کچی اینٹوں کی عمارت سے لرز رہا تھا، وہ جبہ شاہی اس پیوند لگے امامے سے لرز رہا تھا۔ گویا امام بتا رہے تھے کہ امامہ ایسا ہو جو تختوں کو لرزا دے، جو تختوں کو لرزا دے۔ جبہ شاہی اس پیوند لگے امامے سے لرز رہا تھا۔ اس نے امام کو گھر میں محصور کر دیا کہ یہ تبلیغ نہ کر پائے۔ امام گھر میں محصور ہو گئے، گھر سے نکل نہ سکتے تھے۔ ایک شخص آیا امام کے پاس، اس نے آ کے امام سے پوچھا مولا یہ بتائیے امامت کی صفات کیا ہے؟ مولا یہ بتائیے کہ امامت کی صفات کیا ہے؟ امام نے کہا امام کی پہلی صفت یہ ہے کہ امام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا۔ امام کی پہلی صفت یہ ہے، امامت کی پہلی صفت یہ ہے کہ امام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا۔ ارے یہ تو وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا جو 70 بار کہہ چکا ہے تو امام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا۔ امامت کی دوسری صفت یہ ہے کہ امام جھولے میں بھی بولتا ہے، امام دنیا میں آتے ہی بولتا ہے۔ اب امام، ابھی میں پڑھ چکا کہ امام جھولے میں بولے، تو امام جھولے میں کیوں بولے؟ ضرورت کیا تھی امام کو جھولے میں بولنے کی؟ ارے ایک امام بول چکا، کعبے میں 9 مولود ایک امام بول چکا، تو اب ضرورت کیا تھی بولنے کی؟ ارے اس لیے بولے دنیا کو بتانا تھا کہ علی جو آتے ہی بولے تو وہ کعبے کا معجزہ نہیں تھا۔ ارے امام جھولے میں بھی بولتا ہے، علی نے، کعبے نے علی کو علی نہیں بنایا، علی نے آ کر کعبے کو قبلہ بنایا۔
मोहब्बत की तीसरी सिफत ये है कि इमाम हर जबान जानता है। इसकी दलील तुम्हें अभी मिल जाएगी। इतने में मौला का एक चाहने वाला आया खुरासान से और आकर उसने कहा कि मौला मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मौला ने कहा पूछो। इसने सवाल पूछा अरबी में, हालांकि खुरासान का था लेकिन सवाल इसने अरबी में पूछा। जब इसने सवाल पूछा तो मौला ने जवाब फारसी में दिया। इसने कहा मौला आपको फारसी भी आती है? मौला ने कहा हाँ, अगर मुझे फारसी ना आती हो तो तुम में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? क्या कहने? तो गोया हाकिम ने जब घर में महसूर कर दिया तो घर से भी तबलीग का सिलसिला जारी रहा। तो अब हाकिम के दिल में और हसद बढ़ा, कीना पैदा हुआ। उसने इमाम को कैद खाने में डलवा दिया। कैद खाने का आलम ये था, कैद खाने का आलम ये था, जुमला पेश करने जा रहा हूँ कि एक फजाइल के एतबार से आखिरी जुमला समझ लीजिए कि एक बाप और एक बेटा कैद खाने में पहले ही कैद थे और वो ये खुद बाप और बेटा आपस में रिवायत करते हैं। उन दोनों की रिवायत है कि हम कैद खाने में थे और हाकिम इतना जाबिर था कि हम कैद खाने में फाके बसर कर रहे थे, ना खाना आ रहा था ना पानी आ रहा था और हम भूख और प्यास की शिद्दत से हमारी कज़ा करीब थी, लिखाए रब की मंजिल करीब थी कि अचानक हमने देखा कैद खाने का दरवाजा खुला और एक हसीन और जमील कैदी कैद खाने में दाखिल हुआ। हमने देखा कि एक हसीन और जमील कैदी कैद खाने में दाखिल हुआ। वो कैदी नमाजें भी पढ़ता था और हर वक्त सजदे की आलम में रहता था। वो कैदी हर वक्त सजदे के आलम में रहता था। हमने कहा ये खुदा का बहुत बरगजीदा बंदा है, तो हमने उस कैदी से कहा कि दुआ करो कि हमारी भूख और प्यास मिट जाए। तो उस कैदी ने अपने दोनों हाथ उठाए और उठाकर दुआ की तो हमने देखा कि कैद खाने में एक चश्मा फूटा और चश्मा बहने लगा। कैद खाने से एक चश्मा बहने लगा और साथ में एक बूटा फूटा जो चश्मे जदन में शजर बन गया, जो दरख्त बन गया, उस पर फल आ गए। हम चश्मे से सैराब हो गए और हमने वो फलों को खाकर अपनी भूख भी मिटा ली। मगर हमें हैरत इस बात पर थी कि जब भी हाकिम का कोई सिपाही आता था ना वो चश्मा देख पाता था ना वो दरख्त देख पाता था। यहाँ से ये साबित हो गया, यहाँ से ये फैसला हो गया कि मौजज़ा आंखों के अंधों को तो नजर आ सकता है, अकल के अंधे मौजज़ा मौजज़े से दूर रहते हैं। अब ये खबर जब हाकिम तक पहुंची तो हाकिम ने कहा इनका तबलीग का सिलसिला तो कैद खाने में भी चल रहा है। ऐसी तबलीग हो ना, तबलीग हो तो ऐसी तबलीग हो कि कोई जमात बनाने की जरूरत ना पड़े, चेहरा देखे और तबलीग हो जाए। ऐसे चेहरे होने चाहिए कि जिनको देखकर तबलीग हो जाए, ऐसे चेहरे होने चाहिए कि जिनको देखकर तबलीग हो जाए। इमाम का सिर्फ आना और उनका चेहरा देखकर लोग कलमा पढ़ रहे थे। हारून को बहुत शदीद हसद हुआ। तो अब हारून ने इमाम को एक ऐसे कैद खाने में डलवा दिया कि जहाँ इंसान तो दूर हवा का भी गुजरना था, जहाँ इंसान तो दूर हवा का भी गुजरना था। ये बाबुल हवाइज की शब शहादत है। ये मेरा इमाम बाबुल हवाइज है जिन्होंने हाय की है। उन्होंने अपने कब्र की पहली रात रोशन कर ली। उनकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। दुआएं मांगना, अभी ताबूत बरामद होगा, ताबूत को थामकर दुआएं मांगना, हर एक की मुरादें बनाएंगे। ये बाबुल हवाइज की मजलिस में बैठे होगा। इस बाबुल हवाइज के सदक़े में जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता हो जाए, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता हो जाए, बीमारों को इस बाबुल हवाइज के सदक़े में शिफा मिल जाए, बीमारों को शिफा मिल जाए। ये जो रोशनी गुल की गई है ये इसलिए गुल की गई है कि अगर कोई रोने में शर्मा रहा है तो वो शर्मा पाए, क्योंकि इस फर्श पर वो बीवी आई है जो मुहर्रम में हुस्न के लिए तुम्हारे आंसू अपने रुमाल में लेने आती है। ये बाबुल हवाइज है, बाबुल हवाइज जो मुरादों को पूरी करता था। अरे हुस्न का पैगाम है उसको जब कैद खाने में भेजा गया तो ऐसे कैद खाने में भेजा गया जहाँ ना रोशनी आती थी, ना हवा आती थी, ना खाना भेजा जाता था, ना पानी भेजा जाता था। अरे ये तो दूर इस कैद खाने का ये आलम था कि मेरा इमाम इस कैद खाने में सीधा नहीं हो सकता था। इस इमाम ने आखिरी दम तक इस कैद खाने में जिंदगी रुकू के आलम में बसर की है। एक जाने वाला आया, मैं बताऊं कि इमाम का साहिब का गुजरे, काश आप सुन सके और काश
میں بتا سکوں کہ میرے اس امام پر گزری کیا ہے۔ ایک مولا کا چاہنے والا دربار کے پاس آیا، کہا میں اپنے موسی کاظم اپنے امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ ایک روشن دان بنا ہوا ہے، دیکھ لے، اس روشن دان سے جھانک کر دیکھ لے، تجھے تیرے امام کی زیارت ہو جائے گی۔ اس نے روشن دان سے دیکھا مگر اسے امام نظر نہ آئے۔ اس نے کہا مجھے تو امام نظر نہیں آتے۔ اس نے کہا غور سے دیکھ، تیرا امام اسی قید خانے میں موجود ہے۔ اس نے پھر قید خانے میں دیکھا، کہا مجھے میرا امام نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا پھر دیکھ، تیرا امام قید خانے میں موجود ہے۔ اس نے دیکھا تو کہا ارے مجھے زمین پر بچھی ہوئی ایک سفید چادر نظر آ رہی ہے۔ اس نے کہا ارے یہی تمہارے وقت کا امام ہے، یہ اتنا لاغر ہو گیا ہے کہ یہ ایک چادر کی مانند ہو گیا۔ یہ میرا امام ایک چادر کی مانند ہو گیا۔ اور سنو گے کہ یہاں پر مصائب کی انتہا نہ ہوئی۔ مصائب تو یہ ہے کہ ہارون کے دل میں جب سن کی تمنا ہوئی، اس نے تمہارے کیسے سنو گے یہ مصائب؟ ہارون نے جب سن کی اس کے دل میں تمنا ہوئی، اس نے اپنے ایک سپاہی کو ہتھوڑی کے ساتھ اور میخوں کے ساتھ قید خانے میں بھیجا۔ ہارون کا وہ سپاہی قید خانے میں آیا، اس نے ارے وہ چیرے میرے امام کے سر پر رکھ کر اس کو ہتھوڑی سے مارنا شروع کیا۔ خدا کی قسم ایک روایت میں لکھا ہے کہ ہر زن پر میرا موسی کاظم ایک صدا دیتا تھا، اے میرا مظلوم مگر لاشا کیسے اٹھایا گیا؟ آپ میں بتاؤں لاشا کیسے اٹھایا گیا؟ ایک مزدور نے ایک ہاتھ پکڑا، ایک مزدور نے ایک ہاتھ پکڑا، ایک مزدور نے ایک پاؤں پکڑا، ایک مزدور نے دوسرا پاؤں پکڑا اور لاشے کو پہلے بغداد کے پل پر نہیں لگا۔ بغداد کی گلیوں میں لاشا ایسے گھمایا گیا جیسے کوفے میں مسلم کا لاشا، جیسے کوفے کی گلیوں میں مسلم کے لاشے کو پھیلایا گیا تھا۔ ایک قصر تھا جس کی 70 سیڑھیاں تھی، موسی کاظم کے لاشے کو 70 سیڑھیاں چڑھا کر اوپر لے جایا گیا اور لے جا کر اس لاشے کو زمین پر گرا دیا گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں لاشا زمین پر نہیں گرا ہوگا، ارے ایک بی بی آئی ہوگی، میرے لال میری گود میں میری گود میں آ جا، ختم ہو گئے مصائب۔ رکھ دیا لاشا بغداد کے پل پر، نہ ہتھکڑیاں کاٹی نہ بھیڑیاں کاٹی۔ بغداد میں ایک حداد رہتا تھا، وہ روایت کرتا ہے کہ مجھ پر ایک مشکل آ گئی، مجھ پر ایک آخری جملہ تقریر کا کہتا ہے مجھ پر ایک مشکل آ گئی، میں نے منت مانی کہ اگر میری مشکل حل ہو جائے تو میں فاطمہ کے کسی بیٹے کی مدد کروں گا۔ میری مشکل حل ہو گئی لیکن مجھے موقع نہ ملا کہ میں فاطمہ کے کسی بیٹے کی مدد کرتا۔ ایک دن میں بہت مضطرب تھا، بہت اضطراب